السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، بس نبی کے قدموں سے کل جہاں روشن ہے. تیر کے اندھیروں سے مجھ کو خوف کیا وارث، ان کے کالی کملی کا سایہ بان روشن ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر غور کرے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ایسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں، ہر آیت پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات اتنی بڑی عجیب و غریب ہے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا. اللہ تعالیٰ بھی احسان جتلا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے پیدا کیا، لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن وہ کون سی بات ہے جس پر ساری دنیا کا خدا احسان جتلاتا ہے؟ وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ تقویٰ بھی نرالا ہوگا کہ اتنا بڑا خدا اپنی ساری کائنات بناتا ہے لیکن احسان نہیں جتلاتا. انسان بناتا ہے، احسان نہیں جتلاتا. 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. سمندروں کا خروش پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. پہاڑوں کو وسعت دی، احسان نہیں جتلایا. آسمانوں کے ستاروں کو چمک دیا، احسان نہیں جتلایا. سورج اور چاند پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. شجر و جر پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. شمال و جنوب پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. مشرق و مغرب پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. آدم علیہ السلام کو رحمت دی، احسان نہیں جتلایا. نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے بچایا، احسان نہیں جتلایا. عیسیٰ علیہ السلام کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا. تمام انبیاء کو عظمتیں بخشی، احسان نہیں جتلایا. موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، احسان نہیں جتلایا. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، احسان نہیں جتلایا. داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، احسان نہیں جتلایا. کائنات کے ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ آج میں پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جو چیز میرے خزانے میں بھی ایک تھی وہ میں نے تمہیں دے دی. وہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یہ وہ نبی ہے جن کے چہرے کو قرآن نے وضع کہا، جن کے زلفوں کو قرآن نے ولیل کہا، جن کے دانتوں کو قرآن نے حسین کہا، جن کے سینے کو قرآن نے علم نشرہ کہا، جن کے اخلاق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جن کے چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، جن کے کمبل کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جن کے آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، جن کے آنے کو قرآن نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جن کے رحمت کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جن کے ہما گیری کو قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جن کے حیثیت کو قرآن نے بشیرا و نذیرا کہا، جن کے عظمت کو قرآن نے سراجا منیرا کہا. اور یہ بتایا کہ اے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے اور میں رب العالمین ہوں. میرے سوا رب کوئی نہیں اور تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اللہ کے کلام ہے. قرآن بھی مثال ہے اس لیے کہ جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر بھی لازوال ہے.
قرآن پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، ہمارے نبی کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے قلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بٹھائے اور ان کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.